بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنڈ ایئر عربک لیکچر نمبر 4. اسٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں درس الحادی والاربعون. ہمارے سبق کا نام ہے فی محطۃ القطار. ریلوے اسٹیشن پر یہ ایک مکالمہ ہے عادل نام کے شخص اور ریلوے اسٹیشن کے ملازم کے درمیان. اور عادل جو ہے وہ پشاور جانا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ ٹکٹ سیٹ ریزرو کرواتا ہے, ٹکٹ لیتا ہے, گھر چلا جاتا ہے اور پھر سفر کرنے والے دن وہ دوبارہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچتا ہے تو وہ غلط اسٹیشن نمبر پر پہنچ جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو وہاں پر ایک کلی ملتا ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ میرا بیگ اٹھاؤ اور پلیٹ فارم نمبر 5 پہ لے جاؤ. وہ غلط پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتا ہے تو ٹائم کم رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جلدی سے پہنچنا ہوتا ہے. کلی جو ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ پیسے مانگتا ہے اور جو اجرت سے زیادہ ہوتے ہیں تو عادل کہتا ہے یہ طے شدہ رقم سے کہیں زیادہ ہے جو میں نے تمہیں پے کر دی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں. الحمال کلی کہتا ہے حاضل الاجرت یہ اجرت ہے, لا تکفی یہ کافی نہیں ہے, یا سیدی اے محترم اے جناب. عادل کہتا ہے انہا بے شک اکثر یہ زیادہ ہے من السموحی منظور شدہ طے شدہ رقم سے, ولیکن خذ لیکن تم لے لو. کلی کہتے ہیں جناب عالی یہ مزدوری ناکافی ہے, یہ ناکافی مزدوری ہے. عادل کہتے ہیں یہ مزدوری منظور شدہ رقم سے کہیں زیادہ ہے لیکن آپ اس کو رکھ لیں. الحمال کلی کہتے ہیں یدوم عزو کا آپ کی عزت ہمیشہ رہے, بالسلامتی سلامتی کے ساتھ, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کلی کہتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ عزت اور سلامتی عطا کرے انشاءاللہ. یاسلو وہ پہنچتا ہے القطار ٹرین, میدخلو اور داخل ہوتا ہے عادل الی طرف ارباتن ڈبے میں, الدرجۃ الاولیٰ پہلی کلاس میں, فرسٹ کلاس میں, ویبحثو اور وہ تلاش کرتا ہے ان مقعدہ اپنی سیٹ کو, فیجدو پس وہ پاتا ہے ہناکا وہاں, رجلاً ایک آدمی, آخر دوسرا, جالساً بیٹھا ہوا ہوتا ہے, فی ذالک المقعد اس کی سیٹ پر. ٹرین پہنچ جاتی ہے اور عادل فرسٹ کلاس کے ڈبے میں داخل ہو کر اپنی سیٹ تلاش کرتا ہے اور وہاں سیٹ پر وہ ایک دوسرے آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے. عادل کہتا ہے الیسا ھذا المقعد کیا, لیسا ہرگز نہیں, ھذا یہ, المقعد یہ سیٹ, رقم نمبر 14 عادل کہتے ہیں کیا یہ 14 نمبر سیٹ نہیں ہے. الرجل آدمی کہتے ہیں نعم جی ہاں, وقد اور البتہ تحقیق, احتجزتہ لنفسی یہ تو میں نے اپنے لیے ریزرو کروائی ہے, اس کی بکنگ میں نے اپنے لیے کروائی ہے. آدمی کہتا ہے جی ہاں مگر اس سیٹ کو میں نے اپنی ذات کے لیے ریزرو کروایا ہے. عادل کہتا ہے من العجیبی کتنی عجیب بات ہے, انا یہ کہ نفس المقعد یہی سیٹ قد حجزہ لی میرے لیے بھی بک کی گئی ہے. عادل کہتا ہے عجیب بات ہے, بے شک یہی سیٹ میرے لیے بھی ریزرو کی گئی ہے. یلمح وہ دیکھتا ہے, مفتشہ چیکر, التذاکر ٹکٹ کو, وقد اور البتہ تحقیق داخل العربہ وہ ڈبے میں داخل ہوتا ہے, فیقول لہو پس اس سے کہتا ہے. ٹکٹ چیک کرنے والے کو عادل دیکھتا ہے جو اسی وقت اس ڈبے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے, پھر وہ اسے کہتا ہے کلانا ہم دونوں کے لیے, کلانا ہم دونوں کے لیے, قد حجزہ ریزرو کی گئی ہے, لاہو اس کے لیے, نفسو ایک ہی, المقعد سیٹ ہم دونوں میں سے ہر ایک شخص کے لیے یہ ایک سیٹ ہی بک یا ریزرو کی گئی ہے. المفتش ٹکٹ چیکر یاخذ التذکرتین وہ دونوں ٹکٹس لے لیتا ہے, مطلب عادل کی بھی ٹکٹ لے لیتا ہے اور دوسرے شخص کی بھی لے لیتا ہے جو اس وقت اس سیٹ پہ جو کہ سیٹ نمبر 14 ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وَيَتَأَمَّلُ فِيهِمَا اور وہ ان دونوں کو غور و فکر کرتا ہے, مطلب ٹکٹ کو غور سے دیکھتا ہے دونوں ٹکٹس کو. ایکما سید عادل آپ میں سے جناب محترم عادل کون ہے. قد البتہ تحقیق اخطات آپ بھول گئے ہیں, الاربعہ اپنا ڈبہ, یا سیدی اے میرے محترم جناب, حاضی الاربعۃ یہ وہ ڈبہ ہے, رقم اربعتی جس کا نمبر 4 ہے, ومقعدک اور آپ کی سیٹ, فی الاربعتی رقم خمساتی اور آپ کی سیٹ ڈبہ نمبر 5 میں ہے. ٹکٹ چیکر کہتا ہے جناب آپ اپنا ڈبہ بھول گئے ہیں اور یہ ڈبہ نمبر 4 ہے اور آپ کی سیٹ ڈبہ نمبر 5 میں ہے. عادل کہتے ہیں انا آصف مجھے افسوس ہے, شکراً آپ کا شکریہ. المفتش ٹکٹ چیکر کہتا ہے عفواً کوئی بات نہیں. یدوی گرجتا ہے آواز آتی ہے, محرک القطار
ٹرین کے انجن کی بصوت عالٍ بلند آواز کے ساتھ، یتبعہ اس کے پیچھے آتی ہے، صوت صفارۃ سیٹی کی آواز، حارس گارڈ کے، القطار ٹرین کے۔ چیکر کہتے ہیں ٹکٹ چیکر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹرین کا انجن اسی دوران اونچی آواز سے گرجتا ہے یا ٹرین کے انجن کی آواز آتی ہے اور اس کے فوراً بعد گارڈ کی سیٹی کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ یسری وہ جلدی کرتا ہے، عادل عادل الی طرف، العرباتی ڈبہ کی طرف، رقم 5 جس کا نمبر 5 ہے، و یجد اور وہ پاتا ہے، مقعدہ اپنی سیٹ کو، خالیاً خالی۔ عادل جلدی سے ڈبہ نمبر 5 کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی سیٹ کو خالی پاتا ہے۔ و یتحرک القطار اور ٹرین حرکت میں آ جاتی ہے، حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ینظر عادل عادل دیکھتا ہے، الی الخارج باہر کی طرف، پس ٹرین چل پڑتی ہے اور عادل باہر کی طرف دیکھتا ہے۔ فیرا پس وہ دیکھتا ہے، صدیقہ اپنے دوست کو، احمدہ جس کا نام احمد ہے، قائماً وہ کھڑا ہوا ہے، علی الرصیف پلیٹ فارم پر، وہ اپنے دوست احمد کو پلیٹ فارم پر دیکھتا ہے۔ لعلہ شاید وہ، جاء آیا ہے، یودع الوداع کہنے، بعضا کسی اقاربہ اپنے رشتہ دار کو، اور وہ اپنے دوست احمد کو پلیٹ فارم پر دیکھتا ہے، شاید کہ وہ اپنی کسی رشتہ دار کو الوداع کہنے آیا ہے۔ یلوح اشارہ کرتا ہے، عادل عادل بیدہ اپنے ہاتھ سے، فیراہ پس وہ دیکھتا ہے، احمد احمد کو، فیلوح پس وہ بھی اشارہ کرتا ہے، بیدہ اپنے ہاتھ سے، ایضاً اسی طرح۔ عادل اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اور اسی طرح احمد بھی اس کو دیکھ کر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ پیج نمبر 82 اور 83 ہم نے پڑھا۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کا بامحاورہ ترجمہ بہت اچھے سے یاد کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔